إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آج پروگرام کا پہلا دن ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ دو پروگرام رکھے گئے ہیں، ایک شب جمعہ مجلس ہے اور سنڈے جو ہے مسئلے مسائل اور درس اخلاق ہے جو آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے، اور اس میں آخر میں سوال جواب کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن موضوع سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے۔ یعنی آج جو ہے اذان اور اقامت کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو اذان و اقامت کے بارے میں جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اور آخر میں بچے اگر سوال کریں گے تو انہیں انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو بچے جو ہے وہ توجہ سے سنیں، اور اگر اذان اور اقامت کے بارے میں کوئی سوال وہ کر سکتے ہیں، جواب نہیں دینا ہے، سوال کریں گے اذان کے بارے میں، اقامت کے بارے میں، اس کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ سوال کریں، تو بچوں کو جو ہے حوصلہ افزائی کے لیے انعام رکھا گیا ہے۔ اور یہ پروگرام کچھ مومنین کی جانب سے ہے جو تعاون کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی ہے کہ جہاں جوان تعاون کر رہے ہیں وہیں ہمارے بزرگ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہیں صحت و سلامتی دے اور روزی روزگار میں برکت عنایت فرمائے۔ تو سب سے پہلے اذان اور اقامت کے بارے میں ہے۔ اذان اور اقامت یہ دو چیزیں ہیں جس کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ کچھ چیزیں سنت کہی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں سنت مؤکدہ کہی جاتی ہیں۔ سنت مؤکدہ یعنی ایسی سنت جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ تو اذان اور اقامت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اذان کب دے سکتے ہیں؟ اذان دینے والے کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے؟ اذان کس طریقے سے دی جائے؟ اذان میں کیا کیا کلمات ہوں گے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ تو اذان جو ہے وہ نماز کے لیے ہے، آمادی ہے۔ دو طرح کی اذان ہو سکتی ہے۔ ایک اذان اعلانیہ ہے کہ آپ جو ہے مثال کے طور پہ 12:30 بجے اذان نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ تھوڑا پہلے دے رہے ہیں تاکہ مومنین جو ہے آواز دور دور تک جا رہی ہے تو تیار ہو کر آئیں۔ یہ اذان اعلانیہ ہے۔ یہ اعلانیہ اذان سے صرف اس کا فائدہ یہ ہے کہ مومنین سن کر آئیں گے، متوجہ ہوں گے کہ ہمیں نماز کے لیے آمادہ ہو۔ لیکن وہ اذان جو ہم نماز کے لیے کر رہے ہیں یہ اذان الگ ہے۔ یہ جو اذان نماز کے لیے ہم کر رہے ہیں یہ وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی۔ وقت داخل ہوگا، نماز کا وقت ہوگا تبھی ہمیں اذان دینا ہے، اور اذان پہلے دی جائے گی، اقامت اس کے بعد دی جائے گی۔ اذان جو دی جائے گی اس میں اذان دینے والے میں یہ شرائط ہیں کہ وہ وقت شناس ہو، وقت کو پہچانتا ہو۔ یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے تب اذان دے، نماز کا وقت نہیں ہوا اس سے پہلے اذان نہیں دے سکتے۔ اور جو اذان دے رہا ہے اس کی آواز تھوڑا بلند ہونی چاہیے۔ مستحبات میں سے یہ ہے کہ اذان جہاں دی جائے جگہ تھوڑی اونچی ہونی چاہیے، آواز اس کی تھوڑا تیز ہونی چاہیے۔ اور مستحبات میں سے یہ ہے کہ انگلی جو ہے کان پر اذان کے وقت، اور اذان تھوڑا ٹھہر کر دینا ہے، جس
इकामत दी जाती है इस तरीके से अजान नहीं है। अजान में थोड़ा ठहराव होना चाहिए, थोड़ा लंबी होनी चाहिए, लेकिन इकामत में थोड़ा जल्दी होना चाहिए। अजान में जितना टाइम लगा है उतना इकामत में टाइम न लगे। अजान के बाद अजान में जो है वो क़िबला रुख होना चाहिए, बावजू होना चाहिए, वक्त दाखिल हो, आवाज़ बुलंद हो, कान तक आपका हाथ हो या उंगली कान में हो। अजान देने के बाद 2 कदम आगे बढ़े, दुआ पढ़े। अगर बैठे हुए हैं तो सजदे में हैं, अगर खड़े हैं तो आगे बढ़कर दुआ पढ़े, अपनी जगह से थोड़ा हटना। अजान जब हो रही हो तो उसे सुनना भी है, दोहराना भी है, दोहराने का भी सवाब है। और जो अजान दे रहा है उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। जो अजान देता है इससे मुअज्जिन कहा जाता है, अजान देने वाला। मुअज्जिन का मतलब अजान देने वाला। वो अजान देने वाला अजान और इकामत के दरमियान ऐसे है जैसे राह खुदा में शहीद का दर्जा होता है। जो अजान दे रहा है उसका दर्जा बहुत बुलंद है, उसे बहुत सवाब मिलता है। और अजान तारीख में मिलती है। हम सब इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, अज़ादार हैं। मौला हुसैन ने सुबह आशूर अपने बेटे अली अकबर से अजान दिलवाई। जनाब अली अकबर के नाना और जनाब अली अकबर के दादा अजान देते हुए शहीद हुए। मौला सज्जाद ने दरबार शाम में इसी अजान से जो है मौला हुसैन की फतह का ऐलान कराया। अजान बहुत अजीम है। नमाज मस्जिद में आए, किसी ने अजान दी, हमने सुना, दोहराया। अगर हम पुराना नमाज पढ़ रहे हैं तो अजान और इकामत साकित हो जाएगी। उस वक्त जब हमने अजान सुनी है और दोहराया। लेकिन यहाँ जमात से हो रही है, आप आए, जमात से नमाज हो रही है, तो अब आपको अजान और इकामत नहीं देना। ऐसा ना हो कि इधर जमात लगी है और आप उधर जो है अपनी नमाज पढ़ रहे हैं तो उसी शान से अजान शुरू कर दें और उसी शान से इकामत कहना शुरू नहीं। जमात से अगर नमाज हो रही है और सफ़ दुरुस्त है उस वक्त तक आप मस्जिद में आए हैं तो आप पे अजान और इकामत साकित है। लेकिन आप लेट आए हैं, जमात मुंतशिर हो चुकी, नमाज जमात अदा हो चुकी है, अब आप आए हैं तो आपको जो है अजान भी देना है, इकामत भी देना है। ये अजान और इकामत देकर अगर नमाज शुरू कर रहे हैं, जो बंदा भी अजान और इकामत देकर नमाज शुरू करेगा उसके पीछे 2 सफ़ मलाइका की लगेगी और ये सफ़ मशरिक़ और मगरिब के बराबर लंबी होगी। लोगों ने इमाम से पूछा कि ये मशरिक़ और मगरिब के बराबर जो सफ़ है वो कितनी बड़ी होगी, तो इमाम ने कहा ज़मीन और आसमान से के दरमियान जो दूरियां हैं इससे भी लंबी सफ़ होगी। अगर आप लीडर बनना चाह रहे हैं तो थोड़ा कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आप ये चाह रहे हैं कि हमारे पीछे जो है मलाइका नमाज पढ़ें और उनकी सफ़ लगे और हम उनकी इमामत करें तो आपको जो है अज़ान और इकामत देना पड़ेगी। अज़ान और इकामत देकर नमाज पढ़ेंगे तो आपके पीछे मलाइका की सफ़ी। अज़ान और इकामत का बड़ा सवाब है। तर्जुमे की जानिब तो बाद में जाएंगे। अज़ान और इकामत, इमाम की बारगाह में एक बंदा आया, कहने लगा हम बहुत गरीब हैं,
ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے، امام نے فرمایا اپنے گھر میں تم اذان دینا شروع کر دو۔ جب ہم گھر میں نماز پڑھیں تو اذان دیں۔ ہاں، گھر والی اذان اور مسجد والی اذان میں فرق ہونا چاہیے۔ مسجد میں اذان دے رہے ہیں تو تیز ہونا چاہیے، گھر میں اذان دے رہے ہیں تو اتنا رہے کہ کسی کو ڈسٹرب نہ ہو، لیکن اذان اور اقامت گھر میں اگر اذان دے رہے ہیں تو اس اذان کی برکت سے ہماری غربت بھی دور ہونے والی ہے، اور اگر ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو امام فرماتے ہیں اولاد بھی ملنے والی ہے۔ اذان گھر میں دیں۔ مرد ہے اذان دے رہا ہے تو آواز تھوڑی ہونی چاہیے، لیکن عورتوں پہ اذان اس طرح سے مستحب نہیں ہے جس طریقے سے مردوں پہ۔ ہر ایک کا اسلام نے خیال رکھا ہے، برابری ایک حد تک ہے لیکن ہر جگہ برابری نہیں ہے۔ مرد اذان دے گا تھوڑا آواز سے دے گا، عورت کے اوپر مستحب نہیں ہے جس طریقے سے مردوں پہ، یعنی وہ آہستہ آہستہ۔ اسلام نے اس کے پردے کا سارا اہتمام کیا ہے، جہاں جسم کا پردہ ہے وہیں آواز کا بھی پردہ ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اذان جو دے رہے ہیں اس میں ہم کیا ادا کر رہے ہیں، کیا لفظ ادا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں 4 مرتبہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا اظہار ہم کر رہے ہیں، اس کا احساس بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم بہت سی چیزوں کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن احساس نہیں کرتے۔ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اذان دے رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم صدقہ نکال لیں، ہم خمس نکال لیں، زکوٰۃ نکال لیں، یہ اظہار تو ہے، اس کا احساس ہو جائے۔ جو ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں احساس اگر ہو جائے تو ذات گرامی کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے اس کا احساس نہیں۔ ائمہ معصومین کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو چہرہ بدل جاتا تھا، اور جب مصلی پہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور حالت بگڑ جاتی تھی، بدل جاتی تھی۔ جہاں وہ اخلاق کے مجسمے تھے، اخلاق کا نمونہ تھے، مرکز تھے اخلاق کا، وہیں جب وقت نماز آتا تھا تو امام کسی کو جیسے پہچانتے ہی نہیں تھے، نماز کے لیے تیاری اس طریقے سے امام تیار ہوتے تھے۔ کیوں؟ یہ احساس ہے ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کس کا نام اپنی زبان پہ لے رہے ہیں۔ جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ 90,000 ملائکہ اس کے ساتھ جو ہے گواہی دیتے ہیں۔ یعنی اگر مؤذن اذان دے رہا ہے تو اسے تو ثواب مل رہا ہے، لیکن اس کی زبان سے جو نکلے ہوئے کلمات ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، 90,000 ملائکہ اس کے ساتھ آواز۔ اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو 40,000 ملائکہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں۔ جب اذان دیں احساس رہے ہم زبان سے کیا کہیں۔ اذان جو ہے وہ خلوص کے ساتھ ہو، جذبہ ایمانی سے ہو۔ اگر خلوص نہیں ہے، جذبہ ایمانی نہیں ہے تو اذان نہیں۔ کرائے کے نہ ہوں،
ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، مجلس کی کتاب ہے نعیم الابرار، اس میں شام کا ایک مؤذن تھا، وہ جب اذان دیتا تھا تو کہتا تھا مسلمان یہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم اذان دیتے ہیں کیا کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. جب وہ اذان دیتا تھا تو کہتا تھا مسلمان یہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس شہر میں کوئی مسافر آیا تھا، وہ پریشان ہو گیا کہ یہ حمص میں کیسی اذان ہو رہی ہے. پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ آج مؤذن کہیں گئے ہوئے ہیں تو یہودی کو کرائے پہ رکھے اذان دینے کے لیے. اور یہودی بھی اتنا ایماندار کہ وہ جب اذان دے رہا ہے تو صاف صاف کہہ رہا ہے مسلمان یہ کہتے ہیں. تو یہ جو ہے خلوص نہیں ہے، یہ للہیت نہیں ہے، قربتاً اللہ نہیں. اذان دیں تو خلوص کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ، کسی کو ستانے کے لیے نہ ہو کہ آج جلدی نماز ہو جائے تو جلدی جلدی اذان ہو جائے. نہیں، خلوص ہو، نیت خالص. نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے. اگر نیت صحیح نہیں ہوئی تو ہمارے اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے. نیت اچھی ہوگی تو اعمال اچھے ہوں گے. اذان جو دی جائے تو خلوص کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ، قربتاً اللہ. اگر اذان میں کہیں گڑبڑ ہو گئی، کہیں شک ہو گیا، کہیں بھول گئے، مسٹیک ہو گئی، تو شروع سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں سے مسٹیک ہوئی ہے وہیں سے کنٹینیو کریں. کبھی ہوتا اذان دے رہے ہیں، ایک جملہ بھول گئے، دوسرے میں گئے، یاد آیا، فوراً جہاں سے وہیں سے کرنا ہے، شروع سے اذان نہیں دینا. اذان کا احترام کریے، یہ احترام بہت ضروری ہے. اذان کا، اذان میں کیا بلایا جا رہا ہے. اس وقت جس وقت اذان ہو رہی ہے یہ ہماری آزمائش ہے، آیا ہم آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. اذان جہاں اعلان ہے وہیں لوگوں کو دعوت بھی دینا ہے. اللہ اکبر، اللہ کے نام پہ بلا رہے ہیں. اللہ والو آؤ. اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول کے نام پہ بلا رہے ہیں. نبی والو آؤ. اشہد ان امیر المومنین، مولا علی کے نام پہ بلا رہے ہیں. آؤ مولا والو آؤ. چلو مسجد چلتے ہیں. حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے جلدی کرو، نماز کے لیے جلدی کرو. حی علی الفلاح، اچھے کام کے لیے، کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے جلدی کرو. حی علی خیر العمل، سب سے بہترین کام کے لیے جلدی کرو، جلدی کرو. ہم اور آپ بھی بولتے ہیں نا جلدی جلدی. روزانہ اذان اقامت میں ہم سے بھی کہا جا رہا ہے جلدی آؤ، جلدی آؤ، نماز کے لیے جلدی کرو، جلدی کرو. جلدی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہم اور آپ جب کام کرتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں جلدی آؤ بھائی، جلدی آؤ، ٹائم نکل جائے گا، گاڑی چھوٹ رہی ہے، کتنا انتظار کیا جائے. بھاگ کے آتے ہیں. اذان جب سنیں، اذان کا وقت ہو جائے تو جلدی. حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے جلدی آؤ، جلدی آؤ. حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے جلدی آؤ. کامیابی چاہیے. کامیابی کہاں سے ملنے والی ہے؟ کامیابی ذکر خدا سے ملنے والی ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضری سے ملنے والی ہے، خدا سے دعا اور مناجات میں ملنے والی ہے، خدا کی اطاعت و فرما برداری میں ملنے والی ہے کامیابی. جلدی آؤ. یہ روز آنا ہمیں بلایا جا رہا ہے. جلدی آؤ. کامیابی چاہتے ہو آؤ. بہترین کام کرنا چاہتے ہو، سب سے اچھا کام، آؤ جلدی آؤ. حی علی خیر العمل، جلدی آؤ، جلدی آؤ. کتنے لوگ ہیں جو جلدی آ رہے ہیں. اللہ کے نام پہ بلایا گیا، رسول کے نام پہ بلایا گیا، مولا کے نام پہ بلایا گیا، نماز کے نام پہ بلایا جا رہا ہے.
کامیابی کے نام پہ بلایا جا رہا ہے، بہترین کام کے نام پہ بلایا جا رہا ہے، آؤ آؤ جلدی آؤ۔ اور جمعے کے دن تو اور خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ جمعہ میں ہے کہ وَإِذَا نُودِيَ الصَّلَاةُ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ جمعے کے دن جب آواز اذان سنائی دے تو جلدی جلدی کرو، بہت جلدی دوڑو۔ یہ دوڑ ویسی دوڑ نہیں ہونی چاہیے، کسی کو گراتے پڑھاتے زخمی کرتے ہوئے ایسی دوڑ نہیں، ایسی دوڑ ہو کہ بس سب بچتے رہیں، تم نکلتے رہو۔ حاجی کیسے صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کے درمیان؟ کسی کو گراتے نہیں، کسی کو ٹکر نہیں مارتے، کسی کو دھکا نہیں مارتے کہ ہمیں آگے جانا ہم سے نہیں، سب اپنی کوشش میں لگے ہیں کہ ہم جلدی جلدی قدم بڑھائے رہیں۔ جمعے کے دن جب آواز اذان آئے تو جلدی کرو اور سب کچھ چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑنے کے لیے باقاعدہ قرآن نے کہا ہے کہ جمعے کے دن جب آواز اذان سنائی دے تو کاروبار زندگی کو روک دو، اس وقت روک دو، اللہ کے ذکر کے لیے جلدی کرو۔ کیوں جلدی کرنا ہے؟ کیوں کاروبار کو چھوڑنا ہے؟ واللہ خیر الرازقین، جس رزق کے لیے تم محنت مشقت دوڑ کر رہے ہو، اللہ ہے جو سب سے بہتر دینے والا ہے۔ یہ اذان کی قدر کریں، یہ توجہ رہے، یہ احساس رہے کس کے نام پہ ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ اللہ والو، رسول والو، علی والو، نماز والو، کامیابی دیکھنا چاہتے ہو، کامیابی کی فکر میں لگے ہوئے ہو، سکسیس ہونا چاہ رہے ہو، آؤ آؤ۔ اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ مقبول ترین جو جگہیں بیان کی گئی ہیں، جو موقع بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک اذان اور اقامت کے درمیان دعا کا قبول ہونا ہے۔ جہاں حدیثوں میں آیا ہے نا کہ 100 آیت پڑھ کے دعا مانگو گے تو قبول ہوگی، بارش کے وقت مانگو گے قبول ہوگی، اذان کے وقت مانگو گے قبول ہوگی۔ یہ قبولیت دعا ہے۔ جب قبولیت دعا ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ، زیادہ نہیں۔ اذان جو دے رہے ہیں اس میں بھی زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ترتیب بھی ہونی چاہیے، موالات بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو ادھر اللہ اکبر بھی کہیں ادھر میسج بھی دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو ادھر اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، ادھر ہاں ابھی 5 منٹ کے بعد فون کرنا نہیں۔ توجہ رہے۔ یہ توجہ کب آئے گی؟ جب قربتاً الی اللہ کی نیت ہوگی، خالص نیت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں میں ہمیں یہ یاد رہے، قربتاً الی اللہ، اللہ کے لیے، اہل بیت کے لیے۔ اور یہی سے درس اخلاق بھی اسی میں کہ اگر اللہ کے لیے نہیں کام کیا ہم نے اپنا، تو خدا رسول کی نگاہ میں ہم مکرم نہیں ہوں گے۔ خدا رسول کی نگاہ میں اگر مکرم بننا چاہ رہے ہیں تو اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ 30 ربیع الثانی خالد بن ولید کے واصل جہنم ہونے کی تاریخ ہے۔ خالد بن ولید کون تھا؟ جس پہ رسول اللہ نے اظہار نفرت کیا ہے، بیزاری کا اظہار کیا نبی نے۔ کیوں؟ وہ اپنی مرضی چلاتا تھا۔ اسے اگر کہیں بھیجا جاتا تھا دین کے کام کے لیے کہ فلاں علاقے میں جاؤ، تو وہ اپنی مرضی چلاتا، چاہے جس کو مار دیتا تھا، چاہے جس کو لوٹ لیتا تھا، قیدی بنا لیتا۔ رسول سے پوچھتا نہیں تھا کہ یہ کیا کرنا ہے، قیدی بنائیں یا لے کے آئیں، چھوڑ دیں، نہیں، اپنی مرضی۔ اس نے کئی قبیلوں کو مار دیا۔ جب رسول کے پاس آئے، رسول نے دیکھا 2 مرتبہ رسول نے اظہار
نفرت کیا، اظہار بیداری کا، اس عمل سے ہم اظہار بیداری کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بھی کام ہیں اللہ اور رسول کے فرمان پہ ہونے چاہیے، اپنے جذبات پہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر اللہ رسول چاہ رہے ہیں تو کرنا ہے، اللہ رسول نہیں چاہ رہے ہیں تو نہیں کرنا ہے۔ اگر کریں گے تو اظہار بیداری ملے گا۔ خالد بن ولید عمار یاسر کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ عمار یاسر کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا، جس نے عمار یاسر کو سب و شتم کیا اس نے خدا پہ سب و شتم کیا۔ کیوں؟ عمار یاسر کا جذبہ، دینی راہ، دینداروں کا احترام، دین کی تعلیم، نبی ان کی عظمت کو بتلا رہے تھے کہ عمار یاسر کی شان میں گستاخی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دیندار ہو تو اللہ رسول نے تمہاری عزت لوگوں میں بیان کی ہے۔ خالد بن ولید عمار یاسر کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ نبی کی حدیث تھی عمار یاسر کے جو گالیاں دے گا، جو بدزبانی کرے گا، گویا اس نے خدا کی گالی دی۔ خالد بن ولید مولا علی کو قتل کرنا چاہتا تھا جب خلافت چھینی گئی ہے، اور مولا نے دربار میں سارے ثبوت پیش کیے ہیں قرآن اور حدیث سے، اور جب یہ لوگ پشیمان ہوئے، ساری دلیلیں دیں، تو پہلے نے کہا فدق دے دیا جائے، دوسرے نے کہا نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے، جب علی نے دلیل دے دی، شہزادی فاطمہ نے دلیل دے دی، گواہ پیش کر دیے، قرآن کی آیتیں پیش کر دی، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اگر علی زندہ رہیں گے تو ہم لوگ اس طریقے سے حکومت نہیں کر سکیں گے۔ جیسے آج لوگ سوچتے ہیں نا کہ اگر کوئی اچھا مولوی مل گیا تو پھر ہمارا کام نہیں بننے والا، ہم یہ نہیں کر پائیں۔ تو سب سے پہلی مخالفت کیا ہوتی ہے؟ انہیں ہٹاؤ، یہ نہیں آنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خالد بن ولید کو حکومت وقت نے تیار کیا کہ تم علی کو جو ہے راستے سے ہٹاؤ۔ آج کی زبان میں سپاری دی گئی۔ کیسے لوگ کیسوں کا ساتھ دیتے ہیں؟ اچھے لوگ اچھوں کو ساتھ دیتے ہیں، برے لوگ بروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمیں کیا کردار پیش کرنا ہے؟ اچھے بننا ہے، اچھوں کے ساتھ رہنا ہے، یا بروں کے ساتھ رہ کے برا کردار پیش کرنا ہے؟ خالد بن ولید کس گروہ میں ہے؟ ہمارے یہاں کردار بہت برا ہے، دوسرے یہاں کردار بہت بلند ہے۔ سیف الاسلام، اسلام کی تلوار کہا جاتا ہے۔ جس کا جو نظریہ ہے اس کے اگر موافق رہیں گے تو سب کریں گے۔ رسول کے موافق تو نہیں ہے خالد بن ولید، رسول اللہ نے اظہار بیداری کیا ہے۔ عمار یاسر کی شان میں گستاخی کی، مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے اور اس کی فیملی کے ساتھ برے فعل کیے، زنا کیا ہے۔ زنا کرنے والا کیا اچھا ہے اسلام میں؟ کسی کے شوہر کو مار دینا، اس کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کرنا اسی دن، یہ اچھے لوگوں کا کردار ہے؟ خالد بن ولید نے کیا، مالک بن نویرہ کو قتل کیا، اس کی بیوی سے زنا کیا۔ اس بات پہ جو ہے عمر نے اسے نکال دیا، کہا اسے گورنر سے ہٹانا ہے۔ ابو بکر نے شام کا گورنر بنایا تھا، عمر نے کہا نکال دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مرضی، تو اپنی مرضی ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اگر اچھا بننا چاہ رہے ہیں تو خدا رسول کی مرضی پہ، اگر خدا رسول کی مرضی پہ نہیں جا رہے ہیں تو اتنے بڑے کردار موجود ہیں۔ اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اچھا گھرانہ نہیں ملا، اچھی فیملی نہیں ملی، اچھا ماحول نہیں ملا۔ نہیں، اگر ہم اچھے بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں۔ اس کی بھی مثال 25 ربیع الثانی 64 ہجری کی یزید کے بیٹے معاویہ کی ہے۔ گھرانہ اچھا ہے، باپ اچھا ہے، دادا اچھا ہے، پردادا اچھا ہے،
نبی سے علی سے لڑنے والا خاندان ہے، دشمنی علی بنانے والا خاندان ہے۔ یزید کا بیٹا معاویہ بذات خود اچھا ہے، ماحول کا ہم وہ نہیں کر سکتے، ماحول نہیں ملا ہمیں، خاندان ہمیں نہیں ملا، ہمارا خاندان برا تھا، ہماری صحبت بری تھی۔ اگر ہمارے اندر دینداری ہے، اگر ہمارے اندر حسینیت ہے، اگر ہمارے اندر مولائیت ہے، اگر ہمارے اندر نبی کی چاہ کا جذبہ ہے، تو زمانہ اور خاندان اور صحبت اثر نہیں کر سکتا۔ یزید کے مرنے کے بعد جب معاویہ تخت خلافت پہ بٹھایا گیا ہے، بیٹھا نہیں ہے، بٹھایا گیا ہے، اچھے لوگ بری راہ پہ نہیں جا سکتے، اچھے لوگوں سے برے کام نہیں کرائے جا سکتے، زبردستی تو بٹھایا جا سکتا ہے لیکن جب اسے وقت ملے گا تو چھوڑ دے گا۔ یزید کے بیٹے نے جو ہے کچھ دنوں کے بعد ہی چھوڑ دیا خلافت، اعلان کیا، منبر پہ گیا اور منبر پہ جانے کے بعد اس نے اعلان کیا میں خلافت چھوڑ رہا ہوں، نہیں چاہیے، اور صرف نہیں چاہیے نہیں، اس لیے نہیں چاہیے کہ میں نے جو ہے دیکھا ہے کہ صفین میں جو ہے کون کس کے ساتھ لڑا ہے، علی سے لڑنے والا اچھا نہیں ہو سکتا۔ معاویہ کا دادا معاویہ صفین میں مولا علی سے لڑا، مسلمان کہیں دونوں حق پہ ہیں لیکن حق پرست نہیں کر سکتے، دیندار نہیں کر سکتے۔ یزید کے بیٹے نے کہا نہیں، دونوں ایک ساتھ ایک راہ پہ نہیں ہو سکتے، صفین میں کوئی نہ کوئی تو ایک حق پہ ہوگا۔ علی کے بارے میں تو حدیث ہے رسول کی، علی کا راستہ حق کا راستہ ہے، جدھر علی ادھر حق، علی سے لڑنے والا حق پہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والا میرا باپ تھا، نہیں چاہیے اسے ہوگا۔ خانہ کعبہ میں آگ لگوانے والوں سے وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ اظہار بیداری کرنے کے بعد اس نے خلافت چھوڑ دی، نہیں چاہیے اسی خلافت۔ آج ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم کیسی صحبت اختیار کر رہے ہیں، آیا دینداروں کی ہے یا بے دینوں کی؟ ہم جہاں جا رہے ہیں ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے مذہب کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے؟ اگر ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ مجبوری ہے، لیکن مجبوری تو ہے، مجبوری کو جائز کیسے بنایا جائے؟ کہا علی ابن یقین کا واقعہ تو ہمارے سامنے ہے نا، امام نے اجازت دی تھی کہ اگر تم یہ جاب کرو گے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ مومنوں کی ہیلپ کرنا پڑے گی۔ آج اگر ہم بڑی بڑی کمپنیوں میں ہیں تو یہ نہ سوچیں بس یہ ہمارے ہی لیے ہے، نہیں، اس کو جائز بنائیے، غریبوں کی مدد کیجیے، مسجد امام بارگاہ کی مدد کیجیے، مومنوں کی، اپنے رشتہ داروں کی مدد کیجیے، تب تو یہ جائز ہونے والا ہے۔ ہم نہ سوچیں کہ ہم لگ گئے بس ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، ماحول کا شکوہ نہیں کر سکتے، سماج کا شکوہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر اگر دینداری ہے، ہمارے اندر اگر خدا پرستی ہے، اگر ہمارے اندر رسالت کا احترام ہے، نبوت کا احترام ہے، ولایت کا احترام ہے، تو ہمیں اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ یزید کے بیٹے نے اظہار کر دیا، نہیں چاہیے، چھوڑ دیا، اور خلافت چھوڑنے کے بعد 25 یا 40 دن تک اپنے کمرے میں روتا رہا، فریاد کرتا رہا کہ ہمارے خاندان نے کیا کیا، کتنا بڑا ظلم کیا، اور روتے روتے چلا گیا۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا یخرج الحی من المیت کا بہترین مقدار تھا۔ اس کو جیسے مومن آل فرعون کو یاد کیا جاتا ہے، ایسے یزید کے بیٹے کو یاد کیا جاتا ہے۔ بنی امیہ میں یزید کا بیٹا ایسے ہی تھا جیسے مومن آل فرعون ایمان چھپائے ہوئے تھا، جب موقع ملا اظہار کر دیا۔ یہ ساری نصیحتیں ہمارے سامنے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے راہ پہ ثابت قدم رہیں، دینداروں کا ساتھ رہیں، اور دینداری کے لیے کام کرتے رہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو بسم اللہ کریں۔ اذان اور اقامت کے بارے میں یا جو ہم نے
بیان کیا، اس میں اگر کسی کو کوئی شکوک و شبہات ہے تو بلا تحمل بلا جھجک بول سکتا ہے۔ کنفیوژن کو دور کرنا ضروری ہے، یقین کی منزل پہ آنا چاہیے۔ کوئی نہیں ہے؟ کوئی بچہ سوال کر سکتا ہے اذان و اقامت کے بارے میں؟ 5 انعام رکھے ہیں ہم نے، بچے اگر سوال کریں گے اذان و اقامت کے بارے میں تو انہیں انعام دیا جائے گا۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ 5 انعام ہے، صرف سوال کرنا ہے، جواب نہیں دینا۔ سوال تو کچھ بھی بنا سکتے ہیں، سوال بنانے کا آپشن اس لیے ہے تاکہ ہماری فکر کھلے۔ سوال کرنے میں بھی جو ہے علم کا اظہار ہوتا ہے۔ کوئی سوال کرنے والا بچہ؟ جلدی کرو بھائی۔ کسی کو اذان یاد ہے بچے کو؟ کوئی بچہ اذان سنا سکتا ہے؟ چلو کوئی بچہ اذان سنا دے، اسی کو انعام دے دیں گے۔ بولنے کے لیے بڑی محنت ہوتی ہے، کاٹنا بڑا آسان ہی رہتا ہے، لہذا شروع کے مسئلے ہیں۔ کوئی اذان سنائے گا بچہ؟ ہاں تو زور سے بولو۔ ہاں بولو بولو، ادھر۔ ہاں ہاں بولو۔ ہاں، اس کا سوال یہ ہے کہ اذان و اقامت میں اشہد ان امیر المومنین کتنی بار ہے؟ شاباش، لو 2 بار ہے۔ اور کوئی ہے؟ سوال کرو اور انعام جیتو۔ بولو۔ ہاں ہاں، دیکھو سب سے پہلے اذان کب سے اسٹارٹ ہوئی؟ شاباش، ایسے سوال ہونے چاہیے۔ 2 ہجری میں جو ہے نماز جو ہے واجب ہوئی ہے، تو جب نماز واجب ہوئی ہے تو اذان بھی ہے، تو 2 ہجری میں مدینے میں نماز واجب ہوئی۔ ہاں، اقامت میں لا الہ الا اللہ کتنی بار ہے؟ لا الہ الا اللہ جو ہے 1 بار ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ۔ شاباش۔ اور کوئی ہے؟ بولو بھائی، سمر تم بھی تو بولو، بچے ہی ہو۔ ہاں ہاں، سوال کر لو یا اذان دے دو۔ ہاں، اذان اور اقامت کے درمیان بس دعا مانگنے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ شاباش۔ اور کوئی ہے؟ ارے تم تو آ چکے یار، اب 2 ہیں کیا؟ ہاں، اذان میں امیر المومنین جو کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2 مرتبہ آیا ہے۔ کوئی اور ہے؟ جلدی کرے بھائی۔ ہاں چلو تم بھی پوچھ لو، بچے بن جاؤ، کوئی بات نہیں۔ ہاں ہاں، پورا بھی کہہ سکتے ہیں اور صرف ولایت کی گواہی دینا بھی ہے، تو اشہد ان امیر المومنین کہہ دیا تو اس میں ہو گیا نا۔ ہاں، وہ کلمے میں وہ پورا پڑھتے ہیں، اس میں جو ہے پورا پڑھنا چاہیے، لیکن مختصر سے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، لو بھائی ایک صلوات پڑھو محمد آل محمد۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے تعاون کیا ہے خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، دین و
دنیا دونوں جگہ پہ سرخرو فرمائے، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، روزی روزگار میں برکت عنایت فرمائے۔ اسی طریقے سے کوشش کرتے رہیں، اور جو لوگ ممبر بننا چاہ رہے ہیں وہ جو ہے محمد سے اور مسلم بھائی سے، آصف سے رابطہ قائم کریں، 200 روپیہ مہینہ دیں تاکہ اسی طریقے سے پروگرام جاری و ساری رہے۔ شب جمعہ کا پروگرام ہے، سنڈے کا پروگرام ہے، ولادت شہادت کا پروگرام ہے، جو جتنا دے سکتا ہے، کوئی وہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ کا تعاون رہے تاکہ آنے میں بھی مزہ آئے اور ثواب میں بھی مزہ ملے۔ آئیے سب مل کر امام کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم